معاملے میں، تعلیم حاصل کرنے کے معاملے میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ 20 میں نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے اور اس میں بھی مادری زبان کو اہمیت دینے کی بات کہی گئی اور پرائمری اسکول سے لے کر جامعاتی سطح تک مادری زبان کے ذریعے تعلیم بنانے کی بات کہی گئی اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ سب واقف ہیں۔ صرف مادری زبان ہے جس کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک طرح سے اپنی مادری زبان کا جشن ہم منا رہے ہیں، تو اور یہ اس کی کمزوری بھی ہے کیونکہ علاقائی زبانوں کے تحفظ کے لیے حکومتی سطح پر مختلف قسم کے اقدامات ہوتے ہیں اور وہ ان اقدامات سے انہیں بھی علاقائی زبانوں کو مستحکم کرنے کی بات کہی گئی اور ساتھ ہی ساتھ کلاسیکل زبانوں کو مستحکم کرنے کی بات کہی گئی، تو یہاں بھی کرنے کا موقع ملے اور وہ اس کے لیے نہ صرف کہ مجھے فاروق طاہر صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو ذریعہ تعلیم نہ بھی بنانا چاہیں تب بھی کم از کم ایک زبان اردو کو لے کر تہذیب اور سے متعلق باتیں یا ادب اور کچھ دیر سوچے اس کے بعد بولنے لگے زنانے میں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ زنانے میں نے کہا کہ بھائی میں بھی زنانے میں رہتا ہوں لیکن کہاں رہتے ہیں؟ اچھا آپ یہ پوچھ رہے تھے کہاں رہتے ہیں، میں سمجھا آپ کی بیگم کہاں ہے یہ پوچھ رہے تھے۔ تو یہ حال ہو چکا ہے اردو کا، اور فاروق طاہر صاحب سے معذرت کے ساتھ، چونکہ میں ایک فزیشین ہوں، میں علامات شکایت کا جائزہ لے کے مرض کی تشخیص کر کے اور پھر اس کا علاج بھی اپنے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ رکھ دیا گیا ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اردو ہے کیا، اردو کیا مادری زبان ہے، اردو تعلیم کی زبان ہے، اردو سرکاری زبان ہے، کیا زبان ہے؟ لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ یہ شعر و شاعری کی زبان تو یقینی طور پہ ہے اور دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب میں سعودی عرب میں تھا اور بلکہ کہ میں جب میڈیکل کالج میں تھا، ہم لوگ یوانی پروگرام کرتے تھے جس میں میڈیکل کالج کے بچے جا کے اردو میں پروگرام دے کے آتے تھے، تو اس سے تحریک پا کے میں نے اردو میں لکھنا شروع کیا اور ہم ایک اخبار کے پاس گئے، جا کے کہا کہ بھئی ہمارے لوگوں کی طبی معلومات کافی کم ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ جب کوئی مریض آتا ہے پیر نیچے اوپر ہو گیا تو میرے ایک ساتھی جیسا ٹیپ نکال کے ماپنے لگے تھے۔ تو یہ تھا کہ اردو کا قاری ایسے ثقیل مضامین کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ تو پھر ٹھیک ہے، آپ الف سے شروع ہونے والے اشعار، بے پہ ختم ہونے والے اشعار سے اردو والوں کا دل بہلائیے۔ محترم ناظرین، ریاستی تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے آج عالمی یومی مادری زبان منایا جا رہا ہے، جس میں ریاست کی مختلف جامعات کے پروفیسر کو بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے اور ان کو اظہار خیال کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ خواجہ شوق ہال میں اردو اکیڈمی کے ملازمین کے ساتھ ساتھ دیگر دانشوروں کی تعداد میں اضافہ دیکھ کر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی مادری زبان اردو کے تئیں کتنی سنجیدہ ہیں۔ بہرحال جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مادری زبان کی حیثیت سے یورپ کے اندر جو مملکتوں کا بٹوارا ہوا، وہ خود ہمارے ہندوستان میں جو سیکنڈ اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن کا جو فضل علی کمیشن کا جو کمیشن قائم ہوا تھا، جس میں زبانوں کی بنیاد پہ جو ریاست کی تشکیل نو ہوئی تھی، یعنی ہر زبان کو ایک ریاست دی گئی تھی، اور بہرحال تلنگانہ کے وجود میں آنے کے بعد اردو کی صورتحال الحمدللہ کافی بہتر ہو رہی ہے، اور ریاستی حکومت جناب کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کی زیر قیادت اردو کی ترقی و ترویج میں اردو اکیڈمی کام کر رہی ہے، اور اس کی سرپرستی ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری صاحب بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ آج اسی کی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی عالمی یعنی بین الاقوامی یوم مادری زبان منانے جا رہی ہے۔ اس موقع سے ہمارے جو آج کے جو ریسورس پرسن سے پروفیسر حضرات ہیں، دانشور حضرات ہیں، انہوں نے اپنے اظہار خیال کے ذریعے سے یہ کہا کہ اردو جو مادری زبان ہے وہ اس کی ترقی و ترویج کے لیے نہ صرف حکومتوں کا آگے آنا چاہیے، نہ صرف اکیڈمیوں کو آگے آنا چاہیے، بلکہ
समाजी जो जहदकार हैं उनको भी आगे आना चाहिए, तमाम तंजीमों और अंजुमनों को भी आगे आना चाहिए, ताकि उर्दू बोलने वाला हर फर्द उर्दू को पढ़े और उर्दू को लिखे और उर्दू को समझ सके। इसलिए अगर कोई किसी की मजबूरी है, उर्दू ज़बान अव्वल की हैसियत से अगर वो नहीं पढ़ सकता या मीडियम थ्रू उर्दू नहीं पढ़ सकता, उसको कम से कम चाहिए कि वो ज़बान दुअम की हैसियत से पढ़े, ज़बान सुवम की हैसियत से पढ़े। नई तालीमी पॉलिसी के जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसको पूरा करे, इसलिए कि उर्दू न सिर्फ एक ज़ुबान है बल्कि ये एक तहज़ीब और कल्चर का हिस्सा है। बहरहाल उर्दू बोलने वाले उर्दू पर कुछ अपनी सलाहियतों को लगाएं, कुछ वक्त अपना लगाएं और इसकी तरक्की और तरवीज के लिए हमतन कोशिश करें। ये काम किसी एक इदारे से नहीं होगा बल्कि बहैसियत मजबूरी इज्तिमाई काविशों की वजह से होगा। बहरहाल मैं रियासती हुकूमत का और हमारे सदर नशीन डॉक्टर मोहम्मद रहीम अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको ये मौका दिया। आज हम यहाँ जमा हैं और आलमी यौम मादरी ज़बान हम मनाने जा रहे हैं। तेलंगाना उर्दू अकेडमी अपने हिस्से की भरपूर कोशिश कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में उर्दू के कास के लिए, उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए जितनी भी तंजीमें, अंजुमनें, यूनियंस और एसोसिएशंस काम कर रही हैं, उन सब को जोड़कर एक उनके साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करें और उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उर्दू के, उन सबको जोड़ें और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम उनसे तजावीज़ लें और उनको इंशाअल्लाह हम पब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये उनके साथ न सिर्फ उनको इंकरेज किया जा सके बल्कि उनकी हिम्मत अफजाई के ज़रिए से नई नई स्कीमात का आगाज़ किया जा सके। बहरहाल हम ये कोशिश कर रहे हैं आइंदा आने वाले 3 सालों में नए 1 लाख आदमियों को हम उर्दू सिखाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ अंजुमनों के साथ इश्तराक करने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ़ हुकूमती महकमों के साथ इश्तराक करने की कोशिश करेंगे। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये उर्दू का जब जश्न मनाया जा रहा है तो इसमें कोई चीफ गेस्ट उर्दू के ताल्लुक से कोई मौलाना है या मिनिस्टर्स वगैरह है? एक्चुअली सियासी शख्सियात को हम इसलिए बुला नहीं पाए कि ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए हमारी अपनी ये काविश रही कि ये गैर सियासी हो और सिर्फ ज़बानों से मुंसलिक उर्दू के पढ़ाने वाले और उर्दू के मुअज़्ज़िज़ीन को, दानिशवरों को हम यहाँ बुलाएं। शुक्रिया।